پروگرام نمبر 94۔ عزیز سامعین، السلام علیکم۔ ہم خدا پاک کے بابرکت نام سے آپ کو سلام پیش کرتے ہیں جو امن اور سلامتی بخشنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی سچائی کی اس راہ کو جانے اور اس پر چلے جو خداوند تعالیٰ نے قائم کی ہے، تاکہ انسان کو ابدی امن اور دائمی سلامتی حاصل ہو۔ ہمیں خوشی ہے کہ آج ہم کو سچائی کی راہ کے نام سے پروگرام پیش کرنے کی سعادت ملی۔ آج ہم خدا کے نبیوں کے پیغام کی دہرائی جاری رکھیں گے۔ خدا کے پیغمبروں کا یہ پیغام ایک کہانی ہے، یعنی خدا پاک کی کہانی۔ خدا پاک کی کہانی جس میں گناہ کے باعث دور ہو جانے والی نسل انسانی کا خدا پاک سے دوبارہ میل ملاپ اور موت سے چھٹکارے کی بابت بتایا گیا ہے کہ خدا نے گناہ کی گٹا ٹوپ نگری سے انسانوں کو کیسے ڈھونڈ نکالا اور انہیں نجات بخشی۔ مختصر یہ کہ خدا کے پیغمبروں کا پیغام ناراست اور گناہ گار بنین و بشر کے خدا کے حضور راست باز ٹھہرائے جانے کی خوشخبری ہے۔ ہمارے آج کے دہرائی والے سبق کا نام ایمان سے راست باز ٹھہرنا ہے۔ ہر کہانی کی طرح یہ کہانی بھی خدا کے کلام کی کہانی ہے، جو خدا کے کلام سے شروع ہوتی ہے اور خدا کے کلام پر ختم ہوتی ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے اپنی دہرائی میں کہانی شروع کی تھی اور دیکھا تھا کہ سب سے پہلے شخص آدم نے شیطان کے پیچھے جانا پسند کیا، جو خدا کا دشمن ہے۔ آدم نے ایک گناہ سے ساری نسل انسانی کو گناہ کے گڑھے میں پھینک دیا۔ اب ہر ایک گناہ میں پیدا ہوتا ہے جو دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس حقیقت سے انکار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہیں گے کہ آدم کا گناہ ان کا اپنا قصور تھا، ہم پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مگر جو لوگ یوں کہتے ہیں وہ نبیوں کے پیغام سے بالکل ناواقف ہیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے، مقدس پولس رسول کا خط رومیوں کی کلیسیا کے نام اس کے 5ویں باب کی 12ویں آیت کہتی ہے، پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ وہ لوف کا قول ہے کہ چھوت کی بیماری کے اثرات اس آدمی تک ہی محدود نہیں رہتے جو اس بیماری کے پیدا کرنے کا سبب ہے۔ اسی طرح آدم کے گناہ کی لعنت آدم تک ہی نہیں رہی، بلکہ چھوت کی بیماری کی طرح اس نے ہم سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آدم کے گناہ کے سبب اس کی آنے والی ساری نسل موروثی گناہ کا شکار ہوئی، کیونکہ یہ گناہ ان کی پیدائشی فطرت بن گیا۔ وولوف کی کہاوت ہے، چوہے کا بچہ بل ہی کھودے گا۔ ایک اور کہاوت ہے، ماں پر بیٹی پتا پہ گھوڑا، بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا، یعنی جو کام باپ کرے گا وہی اولاد کرے گی۔ اسی طرح ہمیں اپنے باپ آدم کی فطرت ورثے میں ملی ہے، تو یقینی بات یہ ہے کہ ہماری گناہ پسند فطرت اتنی دیر تک ہمیں سزا کے لائق ٹھہراتی رہے گی جب تک خدا نے ہمیں اس کا توڑ عطا نہ کیا۔ تو خوشخبری یہ ہے کہ خدا نے ہمیں اس کا توڑ مہیا کر دیا ہے۔ ہم نے توریت شریف میں دیکھا کہ جس روز آدم اور حوا نے گناہ کیا، عین اسی روز خدا نے وعدہ کر لیا کہ وہ دنیا میں پاک نجات دہندہ بھیجے گا جو ایک کمواری سے جنم لے گا۔ یہ نجات دہندہ آدم کی اولاد کے گناہوں کے کفارے کے طور پر اپنا خون بہا کر انہیں رہائی بخشے گا۔ انجیل مقدس کے مطالعے میں ہم نے دیکھا کہ جب خدا کا مقرر کیا ہوا وقت آیا تو اس نے موعودہ نجات دہندہ کو دنیا میں بھیجا۔ یہ موعودہ نجات دہندہ کون ہے؟ وہ راست باز اور کامل انسان یسوع مسیح ہے۔ اب سنیے کہ خدا گناہ گار آدم اور بے گناہ مسیح میں کیا فرق ظاہر کرتا ہے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ غرض جیسا ایک گناہ کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا، ویسے ہی راست بازی کے ایک کام کے وسیلے سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کر زندگی پائیں، کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ گار ٹھہرے،
اسی طرح ایک کی فرما برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے۔ یہ حوالہ ہے رومیو کے نام خط، اس کے 5ویں باب کی 17ویں آیت سے 19ویں آیت تک۔ جو لوگ آدم میں ہیں اور جو لوگ مسیح میں ہیں، ان کی بابت خدا کا کلام یہی بیان کرتا ہے، جیسے آدم گناہ گار تھا، ہم سب بھی موروثی گناہ گار پیدا ہوئے ہیں، لیکن خدا اپنے پاس بلا کر کہتا ہے کہ آدم کے فرزندوں کے دل بدل جائیں، وہ نئے سرے سے پیدا ہوں اور آدم کے ورثے کو چھوڑ دیں اور یسوع کی طرح بن جائیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ صرف ایمان سے ممکن ہو سکتا ہے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ اگر آپ دل سے ایمان لائیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح نے آپ کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، تو خدا آپ کے دل کو دھو دے گا اور اپنے پاک روح کی قدرت سے نیا بنا دے گا۔ آپ یسوع میں نئے مخلوق ہو جائیں گے۔ تو پھر آپ آئندہ اپنے لیے نہیں جئیں گے، بلکہ اس کے لیے جئیں گے جو آپ کے لیے مرا اور پھر مردوں میں سے جی اٹھا۔ اب ہم توریت کے مطالعے کی دہرائی پر واپس آئیں گے اور یاد کریں گے کہ خدا نے نجات دہندہ کو دنیا میں بیچنے کے وعدے کی تکمیل کی طرف کیسے قدم بڑھائے۔ اپنے تاریخی سبقوں میں ہم نے دیکھا کہ آدم کے 2 بیٹے ہوئے، قائن اور حابیل۔ حابیل نے نجات دہندہ کو بیچنے کے وعدے پر یقین کیا کہ نجات دہندہ آ کر بطور قربانی اپنا خون بہائے گا، مگر قائن نے اس کا یقین نہ کیا۔ تب خدا نے قائن کو بلایا کہ وہ اپنے کیے کا حساب دے تاکہ اس کی توبہ قبول ہو، مگر توبہ کرنے کی بجائے قائن اپنے بھائی کے ساتھ سخت ناراض ہوا اور اسے قتل کر ڈالا، جو کہ اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آدم کی زیادہ نسل قائن کے نقش قدم پر چلی، گناہ کے ذائقے چکھے۔ اس وجہ سے جب نوح کا زمانہ آیا تو خدا کا کلام بتاتا ہے کہ اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ یہ حوالہ ہے پیدائش کی کتاب اس کے 6 باب کی 5ویں آیت۔ پھر ہم نے دیکھا کہ خدا نے آدم کو پانی کے طوفان سے نیست کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بدکاری، مکاری اور فریب کاری کے اس دور میں صرف ایک نوح ہی ایماندار تھا، جس کا یقین تھا کہ خدا نے نجات دہندہ بھیجنے کا وعدہ کیا ہوا ہے اور وہ ضرور اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے نوح کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا، جس میں اس کے گھرانے کو اور بہت سے جانوروں کو پناہ ملے۔ 100 سال تک جب تک کشتی تیار نہ ہوئی، خدا گناہ گاروں کو برداشت کرتا رہا، تو بھی نوح اور اس کے گھرانے کے علاوہ کسی ایک نے بھی توبہ نہ کی اور نہ خدا کے حکم کا یقین کیا۔ اس طرح آخر کار خدا جو وعدوں کا سچا اور صادق القول ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور جنہوں نے اس کے کلام کا انکار کیا تھا اور کشتی میں پناہ نہ لی، صفحہ ہستی سے ان کا صفایا کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نوح کی نسل بھی رفتہ رفتہ خدا کا کلام بھولتی گئی، کیونکہ وہ بھی آدم کی اولاد تھے اور اصلی اور نسلی گناہ گار تھے۔ پھر ہم نے بابل کے برج کی بابت سیکھا کہ لوگوں نے دنیا کی سب قوموں کو ایک مقام پر اکٹھا کیا تاکہ وہ خدا کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، ایک بڑا شہر بنائیں اور بہت بلند برج تعمیر کریں۔ تب خدا نے انہیں سزا دی، ان کی زبانوں میں فرق آیا اور وہ پوری دنیا میں تتر بتر ہو گئے۔ پھر ہم حضرت ابراہیم کی خوبصورت کہانی پر پہنچتے ہیں۔ سچ مچ حضرت ابراہیم کو آل آدم کو شیطان کی غلامی اور گناہ کی سلطنت سے آزاد کرانے میں خدا کی حضوری میں بڑا اہم مقام حاصل ہے۔ حضرت ابراہیم کا باپ ایک بت پرست تھا اور خود ابراہیم باقی آل آدم کی طرح گناہ گار تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ خدا نے ایک خوبصورت تجویز ڈیزائن کی اور حضرت ابراہیم پر ظاہر ہو کر حکم دیا کہ وہ اپنے باپ کے گھر سے بلکہ اپنے وطن سے نکل جائے۔ خدا پاک کی تجویز یہ تھی کہ وہ حضرت ابراہیم کو ایک بڑی قوم بنائے اور اسی قوم سے دنیا کا نجات دہندہ نکلے۔ توریت کی پہلی کتاب پیدائش کے 12ویں باب کے مطابق خدا نے حضرت ابراہیم کو بلا کر فرمایا، اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو
اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث سے برکت ہوا۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ یہ لکھا ہے پیدائش کی کتاب میں اس کے 12ویں باب کی پہلی 3 آیات میں۔ خدا نے ابراہیم کو دوسرے ملک میں چلے جانے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ خدا اسے ایک بڑی نئی قوم بنانا چاہتا تھا۔ خدا نے ابراہیم کو ایک نئی قوم بنانے کا ارادہ کیوں کیا؟ تاکہ اس قوم میں سے نبی برپا ہوں اور نبوت کی باتیں یعنی خدا کا کلام لکھا جائے، اور خدا نے چاہا کہ اسی قوم سے وہ پاک نجات دہندہ اس دنیا میں بھیجے۔ اس وجہ سے خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا اور کہا تو باعث برکت ہوا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ کیا خدا نے ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا؟ جی ہاں، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ جب وہ 100 برس کا ہوا اور اس کی بیوی 90 برس کی ہو گئی تو خدا نے بڑھاپے میں انہیں ایک بیٹا اسحاق دیا، جیسا کہ اس نے وعدہ کیا تھا۔ پھر خدا نے اسحاق کو یعقوب جیسا بابرکت بیٹا دیا۔ اس سے اس کے 12 بیٹے پیدا ہوئے، اور ان 12 بیٹوں سے ایک نئی اسرائیلی قوم پروان چڑھی۔ جو لوگ خدا کے کلام سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ دنیا کا نجات دہندہ اسی قوم میں سے نکلا، کیونکہ یسوع کی ماں مریم اور اس کے پالنے والے باپ یوسف کا تعلق اسی قوم سے تھا۔ بس انجیل مقدس کی پہلی آیت یوں بتاتی ہے کہ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ مقدس متی کی انجیل اس کے پہلے باب کی پہلی آیت زمینی تعلق کے حوالے سے یسوع مسیح ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی نسل سے تھا، مگر اپنی روح پاک کے لحاظ سے وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا اور کلمت اللہ ہے جو آسمان سے اترا تاکہ دنیا میں جنم لے۔ آئیں اب ابراہیم کی کہانی سنیں، کیونکہ اس کے متعلق اور بڑی اہم بات قابل یادگار ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم گناہ میں پیدا ہوا، جیسا کہ آدم کے سب بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے۔ تاہم خدا کا کلام بتاتا ہے کہ اب ابراہیم آسمان پر ہے، یعنی عالم بالا پر خدا تعالیٰ کی حضوری میں ابد تک رہے گا۔ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ابراہیم نے کیا کیا جو خدا نے اس کے گناہ معاف کر کے اسے راست باز ٹھہرایا اور آسمان پر اس کا استقبال کیا؟ اس کی بابت خدا کا کلام کیا فرماتا ہے؟ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ پیدائش کی کتاب اس کے 15ویں باب کی 6 آیت میں، اور وہ یعنی ابراہیم خداوند پر ایمان لایا اور اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا۔ ابراہیم خدائے پاک پر ایمان لایا۔ خدا نے ابراہیم سے جو کچھ کہا ابراہیم نے وہی کیا۔ یہی وجہ تھی وہ خدا کی نظر میں راست ہوا، اور اس کی یہی وفاداری اور فرما برداری اس کے حق میں راست بازی شمار کی گئی۔ تو اے سامعین، کیا آج آپ خدا کے کلام کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح حضرت ابراہیم نے مانا تھا؟ ہم آپ سے یہ نہیں پوچھتے کہ کیا آپ مانتے ہیں کہ خدا ہے اور وہ ایک ہی خدا ہے؟ اتنا تو شیطان بھی جانتا اور مانتا ہے، مگر خدا جو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے نجات کی بابت جو حکم دیا ہے اسے ابراہیم کی طرح مانیں۔ ابراہیم نے ہمیں ایمان کی راہ دکھا دی ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ اس امتیازی پر ابراہیم نے کیا اپنے بیٹے کی جگہ مہیا کیے جانے والے مینڈے کو قربان کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ خدا ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برہ مہیا کرے گا۔ یہ حوالہ ہے پیدائش کی کتاب اس کے 22ویں باب کی 8ویں آیت سے۔ اور مینڈا قربان کرنے کے بعد اس پہاڑ کا نام یہوہ یری رکھا، جس کا مطلب ہے خدا مہیا کرے گا۔ حضرت ابراہیم نے اس پہاڑ کا نام یہوہ یری کیوں رکھا؟ جب خدا نے پہلے ہی قربانی کا برہ مہیا کر دیا تھا۔ نبی ہونے کے ناطے سے حضرت ابراہیم پکار کر کہہ رہے تھے کہ کیا واقع ہونے والا ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ خدا مہیا کرے گا تو وہ پیشن گوئی کر رہا تھا کہ جہاں اس کے بیٹے کی جگہ قربان ہونے کے لیے مینڈا مہیا ہوا، وہاں کیا وقوع واقع ہوگا۔
اس کی نظر آنے والے اس وقت پر تھی جب نجات دہندہ نے اسی جگہ پر اپنا خون بہا کر گناہ گار انسانیت کو نجات دینی تھی، اور ایمان لانے والوں کو راست باز اور خدا کے فرزند بنانا تھا اور گناہ کی سزا کو ختم کرنا تھا۔ انجیل مقدس کی پڑھائی میں ہم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم کے تقریباً 2000 سال بعد یسوع مسیح دنیا میں آیا تاکہ حضرت ابراہیم کی نبوت پوری ہو۔ ہاں، یروشلم کے باہر پہاڑ پر جہاں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی جگہ برا قربان کیا، وہی پہاڑ پر عین اسی جگہ پر یسوع ہمارے نجات دہندہ نے اپنا خون بہایا تاکہ گناہ گار آدم کو بچایا جا سکے۔ اسی لیے یسوع کو کیلوں سے جڑ کر صلیب پر چڑھایا کہ اس کے بعد اس نے بڑی آواز میں پکار کر کہا کہ تمام ہوا۔ تمام ہوا کا مطلب ہے کہ ذمہ داری پوری ہوئی، کام کی تکمیل ہوئی یا اپنا فرض پورا ہو گیا۔ یسوع نے کیوں کہا کہ تمام ہوا؟ کیونکہ اس کی صلیبی موت کے سبب سے نجات کا منصوبہ مکمل ہوا تھا۔ اس لیے اس نے بلند آواز سے پکار کر کہا کہ تمام ہوا۔ نجات کا یہ منصوبہ وہ منصوبہ تھا جس کا اعلان خدا کے نبی ہزاروں سال پہلے کرتے آئے تھے۔ یسوع کی موت نے ابراہیم کی قربانی اور جانوروں کی قربانیوں کی تمام نشانیاں مکمل کر دیں اور ساری نبوتوں کو پورا کر دکھایا۔ سننے والے ساتھیوں، کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع کی قربانی آخری کامل قربانی تھی اور وہ برہ عید الاضحیٰ کا آخری برہ تھا جسے خدا نے آسمان سے بھیجا تھا؟ کیا آپ حضرت ابراہیم کے ایمان کے وارث ہیں؟ اب حضرت ابراہیم کے ایمان کی بابت انجیل مقدس کا بیان سنیے۔ رومیو کے نام خط اس کے 4 باب کی پہلی 3 آیات، پھر 22ویں سے 25ویں آیت تک۔ پس کیا کہیں کہ ہمارے جسمانی باپ ابراہیم کو کیا حاصل ہوا؟ کیونکہ اگر ابراہیم اعمال سے راست باز ٹھہرایا جاتا تو اس کو فخر کی جگہ ہوتی، لیکن خدا کے نزدیک نہیں۔ کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ اسی سبب سے یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا، اور یہ بات کہ ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا نہ صرف اس کے لیے لکھی گئی بلکہ ہمارے لیے بھی، جن کے لیے ایمان راست بازی گنا جائے گا، اس واسطے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جس نے ہمارے خداوند یسوع کو مردوں میں سے جلایا۔ وہ ہمارے گناہوں کے حوالے کر دیا گیا اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا۔ آمین۔ پروگرام سننے کے لیے آپ کا شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے اگلے پروگرام میں ضرور شرکت کریں گے۔ خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں ہم نبیوں کے پیغام کی دہرائی کریں اور ایک اور عظیم نبی کو دیکھیں گے جسے دنیا میں آنے والے نجات دہندہ کی راہ تیار کرنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ وہ نبی حضرت موسیٰ ہے۔ خدا آپ کو برکت دے اور خدا کا کلام اچھی طرح سمجھنے کا فضل بخشے، جو فرماتا ہے کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ یہ حوالہ ہے رومیو کے نام خط اس کے 4 باب کی 3 آیت سے۔